ابتدا اس مولا کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں۔ کہ شاعر نے کیا خوب لکھا کہ مالک کون و مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو، کہ مالک کون و مکان ارض و فلک تم ہی تو ہو، بادشاہ بشر جن و ملک تم ہی تو ہو، جس نے دے دی ہے ستاروں کو چمک تم ہی تو ہو، جس نے بر دی ہے گلابوں میں مہک تم ہی تو ہو، تم ہی بالائے فلک زیر فلک تم ہی تو ہو، حسیب تو ہے حبیب تو ہے بشر کا روشن نصیب تو ہے، شفا کا موجب ہے نام تیرا، حکیم تو ہے طبیب تو ہے، نوازتا ہے تو اہل زر کو، غریب کے بھی قریب تو ہے، اور مولا جس قدر بھی ہے دور ہم سے، مولا جس قدر بھی ہے دور ہم سے اس قدر ہی قریب تو ہے۔ اللہ کی ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ حسان بن ثابت نے جن کی شان کو یوں بیان کی ہے، وَحَسَّنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، اے لوگو تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ لوگوں وہ زندہ ہیں مگر تمہیں اس کی خبر نہیں، وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ پیارے حبیب کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ فقط اتنا ہی نہیں، محبوب نے فرمایا الحسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے گا رب تبارک و تعالیٰ خود اس سے محبت کرے گا۔ اپنا ذوق و شوق اسی طرح برقرار رکھیے، انشاءاللہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین یہ وہ شہزادے ہیں، سید و حسنین و حضرت حسنین کریمین حضرت حسن و حسین کوئی عام شہزادے نہیں۔ مصطفیٰ نے جن کے لیے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن و حسین یہ وہ شہزادے ہیں جو کل بروز قیامت جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، ہمارے امام حسین کربلا میں سر کٹوایا، اللہ کی راہ میں مصطفیٰ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے، یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، اس باطل کے خلاف کھڑے ہوئے، حق اور باطل کی جنگ تھی، ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور ایک طرف امام حسین کے ساتھ چند ان کے گھرانے کے لوگ ہیں، میدان قائم ہے، امام حسین کربلا میں ہیں، سر کٹوا دیا۔ اپنے خطبے میں امام حسین نے کہا جمعے کے خطبے میں کہ جاؤ یزید سے کہہ دو کہ حسین ابن علی سر تو کٹوا سکتا ہے مگر مصطفیٰ اپنے نانا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غدار کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ عجیب تماشا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی، جسم کٹ گیا عجیب ماجرا ہے، جسم کٹ جائے تکلیف نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ ذہن میں آنے والی بات نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا، کہتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے جسم کٹتا ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی، تو یہ تو ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ذہن میں آنے والی بات ہی نہیں تھی۔ امام جلال الدین سیوطی نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ بات نہ کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ذکر فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جب اس بادشاہ مصر کے دربار میں آئے، غلام بن کر آئے، انہوں نے خریدا تو ان کی بیوی زلیخا آپ پر عاشق ہو گئی، آپ کے ہی گیت گانے لگی، چاروں طرف ہر ایک اپنی سہیلی سے کہتی یوسف بڑا ہنسی ہے، بہت زیادہ اس کا حسن ہے، ان پر عاشق ہو گئی۔ تو اس کی سہیلیوں نے کہا کہ وہ کیسا حسن، تو وہ غلام ہے نعوذ باللہ، وہ غلام اور تم اس پر عاشق ہو گئی، تم تو بادشاہ کی بیوی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ
زلیخا نے کہا کہ تم نے حسن یوسف دیکھا نہیں، جب تم حضرت یوسف کا حسن دیکھ لو گی تو تم خود یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گی کہ یوسف سے زیادہ کوئی ہنسی ہے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کے لیے ان عورتوں کو بلایا گیا۔ جب ان عورتوں کو بلایا گیا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک کھڑکی کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا، ان کے ہاتھ میں سیب دیے گئے، سیب دینے کے ساتھ چھریاں دے دی گئی اور کہا کہ جب حسن یوسف سامنے آئے گا حضور سیدنا حضرت یوسف کے حسن کو دیکھنا اور اپنے یہ سیب کاٹنا۔ حضرت یوسف کو جب کھڑکی سے سامنے کیا گیا، کھڑکی کھولی گئی، خدا کی قسم وہ عورتیں ہاتھوں میں سیب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا کہ وہ حسن یوسف دیکھتی رہی، ادھر ہاتھوں میں سیب ہیں، سیب کاٹتے کاٹتے سیب تو کٹ گئے مگر انگلیوں کے پورے بھی کٹ گئے۔ ایسا حسن تھا حضرت یوسف کا کہ پورے بھی کٹ گئے۔ اب ہوا کیا، جب کوئی چیز کٹتی ہے نا، جب تکلیف ہوتی ہے، جسم تو کہتا ہے آئے ہائے کٹ گئی، اگر ان کے پورے کٹتے نا تو وہ کہتی ہو ہاتھ ہی کٹ گئے، یوں کرتی، مگر یوں نہ کیا۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی من گڑت روایت نہیں ہے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ جب ہاتھ کٹ گئے نا، انہیں انگلیوں کی پرواہ نہ رہی کہ ہاتھ کٹ گئے، ہاتھوں کے پورے، وہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم تمام تعریفیں اسی رب کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم یہ جو سامنے شخص کھڑا ہے یہ کوئی بشر نہیں بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ یوسف ہیں اور سامنے یوسف کا حسن ہے، اور تو نے انگلیاں کاٹی، یہاں انگلیاں تو کٹ گئی مگر درد تک نہ ہوا۔ ابھی عورتوں نے حضرت یوسف کی طرف دیکھا، اگر حضرت یوسف بھی عورتوں کی طرف دیکھ لیتے تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جب یہ قصہ انہوں نے پڑھا نا تو کہنے لگی کہ یہ حضرت یوسف کا حسن تھا، انہوں نے انگلیاں کاٹ دی، مگر اگر میرے آقا کا حسن دیکھ لیتی تو وہ اپنے دل پر چھریاں چلا دیتی، اپنے کلیجے کاٹ دیتی، اور جب حضور کا حسن اتنا ہے کہ وہ کلیجے کاٹ دیتی، حضرت عائشہ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ کلیجے کاٹ دیتی، اپنے دل پر چھریاں چلا دیتی، تو بتائیے جب رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اس وقت کا کیا عالم ہوگا، پھر تکلیف کیسے ہو سکتی ہے۔ جب یہ قصہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام والا، حضرت جناب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رک نہ سکے، پھر انہوں نے لکھ دیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب جب مصطفیٰ کا حسن دیکھ کر صحابہ نے اپنے سر کٹوا دیے، علامہ اقبال حضرت اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا نا کہ بن دیکھے کٹ جاتے ہیں، یعنی حضور کا حسن دیکھا ہی نہیں کٹ گئے۔ وہاں مصر میں انگلیاں کاٹی، حسن یوسف دیکھ کر درد تک نہ ہوا، تکلیف تک نہ ہوئی، تو بتائیے جب شہید اپنے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اس کا ایک قطرہ جب خون کا زمین پر گرتا ہے، سامنے رب ہوتا ہے، رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں سیدنا یوسف نے عورتوں کی طرف دیکھا نا، صرف عورتوں نے سیدنا یوسف کی طرف دیکھا تو عالم یہ تھا کہ انگلیاں کٹ گئی، درد نہ ہوا۔ جب شہید کو اس شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے، ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ شہید تو دیکھتا ہے، رب کا دیدار تو کرتا ہے، مگر رب بھی اس کا دیدار کرتا ہے۔ جب ایک نبی کا حسن دیکھا، ہاتھ کٹ گئے، تکلیف نہ ہوئی، تو بتائیے جب خداوند کریم سامنے ہو تو پھر کیسے تکلیف ہو سکتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ آج یہ محرم الحرام کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں سیدنا امام حسین نے سر کٹوا دیا۔ امام حسین کا بڑا مقام ہے، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، کیوں کہ وہ نبی کے دین کے لیے کھڑے ہوئے، مصطفیٰ کے نواسے تھے۔ وہ نسب میں تو اعلیٰ ہیں مگر وہ حسب میں بھی اعلیٰ تھے۔ نسب میں ان کا نسب مصطفیٰ جان رحمت سے جا ملتا ہے، مولا مرتضیٰ کی اولاد ہیں، اور حسب بھی ایسا ہے کہ مصطفیٰ کے دین کے لیے سر بھی کٹوا دیا۔
تو یہ امام حسین تھے کہ سر کٹوا دیا، آج ان کے بڑے چرچے ہیں، جہاں جہاں دیکھو انہی کے چرچے ہوتے ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب جنگ لڑی ہے یہ حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے۔ آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم حسینی ہیں، فخر سے سر بلند کر کر کہتے ہیں حسینی ہیں۔ کون کون حسینی ہے ذرا نعرہ لگا کے بتا دے، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ہم حسینی ہیں، فخر سے سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، مگر افسوس کہ اگر وہ شخص حسینی کہے کہ جس کا کردار یزیدیوں والا ہو، یزید جیسا جس کا کردار ہو، یزید کی کیا خامیاں تھی؟ حافظ قرآن تو وہ تھا، جمعے کا خطبہ وہ دیتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، نمازیں پڑھاتا رہا، مگر اس میں خامیاں تھی۔ وہ یہ تھی کہ وہ شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، ہر ایک وہ کام جو مصطفیٰ کی شریعت میں منع تھا، جسے قرآن حرام کہتا ہے، مصطفیٰ کی احادیث حرام کہتی ہیں، ہر وہ کام وہ جائز کرتا تھا، اور وہ جائز کرتا تھا۔ اور آج کل اگر کوئی شخص ایسے کام کرے، قوم لوط والا امر اس میں پایا جائے، اگر کوئی ایسا شخص ہو جو زنا کرے، چغلی کرے، ہر ایک بدکاری کرے، اور میں حسین کہے کہ میں حسینی، تو کیا آپ میں سے کوئی ماننے کو تیار ہے؟ بولیے بولیے بولیے، کوئی ماننے کو تیار ہے؟ ہرگز بھی نہیں، کیونکہ ہم حسینی ہیں، ہمارا اخلاق بتاتا ہے کہ ہم حسینی ہیں، اور اسی کو حسینی مانیں گے جو امام حسین کی طرح چل کر راستے پر دکھائے گا۔ تو نہ کہہ کہ میں حسینی، تو نہ کہہ کہ میں حسینی، تیرا کردار دیکھ کر لوگ کہیں کہ تو حسینی، تو نہ کہہ کہ میں حسینی، تیرا چال چلن دیکھ کر لوگ کہیں کہ تو حسینی، تو نہ کہہ کہ میں حسینی، تیرا کردار دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ حسینی، تو نہ کہہ کہ تو حسینی، تیرا چلنے کا ڈھنگ دیکھ کر لوگ کہیں یہ حسینی، تیری معاشرت دیکھ کر لوگ کہیں یہ حسینی، تیری شریعت پر چلنا دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ حسینی، تیری معاشرت دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ حسینی، تو نہ کہہ کہ تو حسینی، تیرے سجدے دیکھ کر لوگ کہیں کہ تو حسینی۔ حسینیت کے دعوے دار وہ شخص اس وقت حسینیت کا دعویٰ کر سکتا ہے جب حضرت سیدنا حسین والا عمل بھی ہو۔ حسین نے سر کٹوا دیا، یزید کے مخالف آ کر کھڑے ہو گئے، کیوں؟ یزید کیا کرتا تھا؟ زنا کرتا تھا، ہر بد عمل کا حکم دیتا تھا، ہر بدکاری کا حکم دیتا تھا۔ امام حسین نے کہا، جمعے کے خطبے میں منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ جاؤ یزید سے کہہ دو کہ تم مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، تو یہ حسین ابن علی سر دے سکتا ہے مگر ہاتھ میں ہاتھ ہرگز بھی نہیں دے سکتا۔ تو امام حسین کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور ہماری امام حسین سے محبت ہم کرتے ہیں، اور ہماری محبت کربلا سے شروع نہیں ہوتی، ہماری محبت تو گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے میں بتاتا چلوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول آئے کسی مسئلے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، مسئلہ بول گئے، دیکھا مصطفیٰ جان رحمت زیادہ پھولے ہوئے ہیں، تو صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ دوپہر کو میں نے آپ کو دیکھا تھا، اتنے پھولے ہوئے تو نہیں تھے، ابھی کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی سے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ آؤ صحابی، سردیوں کا موسم تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے چادر اوڑھ رکھی تھی، کہا آؤ صحابی میں بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے، کہا یہ چادر اتارو۔ جب وہ صحابی رسول نے چادر اتاری تو ایک بغل میں حضرت حسن تھے، ایک میں حسین تھے، سو گئے، بولو بولو محبت سے بول سبحان اللہ، ایک میں حسن دوسری میں حسین ہے بغل میں۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، ایک میں حسن ایک میں حسین، کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میرے صحابی جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو تم پھول سونگھ لیتے ہو، مگر سن جب مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں حسن و حسین کو سونگھ لیتا ہوں۔ میری محبت امام حسین و حسن سے
مصطفیٰ جان رحمت کی گود سے شروع ہوتی ہے، میری محبت آل پاک سے مصطفیٰ کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر کر رہے تھے، ساتھ میں حضرت زینب بھی، حضرت فاطمہ الزہرا بھی تھی، امام حسن و حسین بھی تھے۔ دونوں صاحبزادے شہزادے رونے لگے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ رو رہے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور کہا کہ بچوں کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں، یہ جنتی پھول مجھے دو۔ انہوں نے کہا کہ پانی نہیں ہے۔ بچوں کو لیا گود میں، صحابہ سے پانی طلب کیا، صحابہ نے کہا کہ پانی ہے ہی نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کا جو وہ برتن تھا وہ بھی خشک ہو چکا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا، پیاس شدید لگی ہوئی تھی، بچے شدید رو رہے تھے۔ مصطفیٰ نے انہیں اٹھایا، ایک کے منہ میں بھی اپنی زبان ڈالی، دوسری کے منہ میں بھی اپنی زبان ڈال دی۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ محبت کے ساتھ ایک کے منہ میں بھی مصطفیٰ نے، ایک کے منہ میں بھی اپنے مصطفیٰ نے زبان ڈال دی، دوسرے کے منہ میں بھی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان ڈال دی۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان صاحبزادے شہزادے چوستے رہے، پیاس بجھ گئی، خاموش ہو گئے۔ آج امام حسین کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے محرم میں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، مگر امام حسن کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، جواب دیتے رہیے گا۔ کیا امام حسن نواسہ رسول نہیں؟ بولیے، نواسہ رسول نہیں؟ بولیے بولیے، کیا امام حسن نواسہ رسول نہیں؟ کیا صاحبزادہ علی نہیں؟ کیا امام حسن لخت جگر فاطمہ الزہرا نہیں؟ کیا امام حسن مصطفیٰ کے سجدوں سے نہ کھیلے؟ کیا امام حسن مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار نہ ہوئے؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان نہ چسائی؟ کیا مصطفیٰ کے سجدوں سے نہ کھیلے؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت ان کے نانا نہیں؟ کیا خدیجہ آپ کی نانی نہیں؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نواسے نہیں؟ تو پھر کیوں ان کا ذکر نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ان کا ذکر نہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم حسینی ہیں، ذرا یہ بھی تو کہہ دو کہ ہم حسنی ہیں۔ کیوں ان کا ذکر نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وہ نواسہ رسول نہیں؟ کیا انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح نہیں کی؟ قصور ہی فقط یہی ہے، صرف قصور یہی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تھا کہ میرا یہ شہزادہ حسن امیر معاویہ سے صلح کرے گا، امیر معاویہ سے صلح کی، اسی کہ وہ مجرم ہیں، اسی بات کے کہ آج ان کا ذکر نہیں ہوتا، فقط وجہ یہی ہے۔ اب امیر معاویہ کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یزید کے وہ والد ہیں، یزید نے انہیں تخت پر بٹھایا، یزید نے انہیں تخت پر بٹھایا۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ اب ان کے والد حضرت ابو سفیان کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ امیر معاویہ کے والد ہیں، اس وجہ سے انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا، حضرت نوح کا بیٹا کنعان تھا، وہ ایسا ذلیل انسان تھا کہ والد دین کی تبلیغ کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ حق پر آ جا، نہ آیا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے، اس سے پہلے کہا سمجھایا کہ آ جا، مگر نہ آیا کشتی میں۔ تو جب وہ ڈوبنے لگا تو رب تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح نے کہا کہ یہ میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں۔ جب رب نے کہہ دیا کہ نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ نسب تو اعلیٰ ہے مگر حسب اعلیٰ نہیں، تو مان لیجئے۔ پھر ہمارا یہ سوال ہے تم سے، سن لیجئے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی تھے، مصطفیٰ کے صحابی ہیں، نسب میں بھی اعلیٰ ہیں، حسب میں بھی اعلیٰ ہیں۔ جس طرح کنعان آپ کی اولاد میں سے نہیں حسب کی وجہ سے، اسی طرح یزید بھی حضرت امیر معاویہ کی اولاد میں سے نہیں حسب کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے سر کٹوا دیا، امام حسن نے بھی اپنا سر کٹوایا، وہ شہید ہوئے، مگر آج ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت امام حسن سے بھی محبت عطا فرمائے اور امام حسین سے بھی محبت عطا فرمائے۔
ہمیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے کہا کہ میری محبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے پھر کہاں جاتی ہے؟ وہاں سے پھر صحابہ نے ہمیں بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد ممبر پر بیٹھے، صحابہ نے کہا یار ابو بکر صدیق خطبہ دیجئے، ابو بکر خاموش ہیں، دوسری دفعہ کہا ابو بکر خطبہ دیجئے، پھر ابو بکر خاموش، پھر تیسری دفعہ کہا کہ ابو بکر خطبہ دیجئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کہتے ہیں حسن و حسین کہاں ہیں؟ ہمیں تو پہلے میں نے کہا نا کہ میری محبت گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے، پھر ہمیں صحابہ نے بتایا کہ آل پاک سے کیسی محبت کرنی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں حسن و حسین کہاں ہیں؟ کہا کہ مجھے مصطفیٰ نے یہاں بٹھایا ہے، خطبہ میں نے دینا ہے، مگر جب مجھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے گی تو میں ان دو جنتی شہزادوں کو دیکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، امام حسین کی اور پوری آل کی اور تمام اصحاب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔